یہاں آیت نمبر 178 اور 179 میں قصاص کے احکام بیان ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے. آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی. پھر جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کی جائے، یعنی دیت طلب کی جائے، اور قاتل یا قاتل کے وارث نیکی اور خاموش خلقی کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں. یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت ہے اور اس کی رحمت ہے. اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے یعنی مقتول کے وارث میں سے کوئی شخص زیادتی کرے، یعنی دیت لینے کے بعد بھی قتل کر دے یا معاف کرنے کے بعد بھی قتل کر دے، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب ہوگا. اور اے عقل والوں، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے تاکہ تم ایسے کاموں سے بچو. قاتل کے لیے 3 صورتیں. ایک، مقتول کے وارث قصاص لینا چاہیں. دوسرا، قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا چاہیں. تیسرا، سب کچھ معاف کر دیں. مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے. مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے بجائے معاف کرنا یا دیت لینا زیادہ پسند ہے. مثلا اگر کسی شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، اب باپ کے پاس 3 اختیار ہیں کیونکہ وہ مقتول کا وارث ہے. چاہے تو قصاص لے لے، چاہے تو دیت لے لے اور معاف کر دے، چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے. ٹھیک ہے. اب اس لڑکے کے اور بھی بھائی بہن ہیں. باپ چاہتا ہے کہ قصاص نہ لیا جائے، لیکن دیگر بھائی بہن کیا چاہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے. اب اگر کوئی ایک وارث بھی مقتول کا قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے گا. مثلا باپ نے کہہ دیا مجھے قصاص نہیں لینا، اب چاہے جتنا بھی بھائی بہن کہہ رہے ہوں کہ ہمیں قصاص لینا ہے، اب قصاص نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ باقی صورتوں میں سے ممکن صورت پر عمل ہوگا. باقی صورتیں کیا بچتی ہیں؟ دیت کے ساتھ معافی یا پھر ایسے ہی معاف کر دیا جائے. اب ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل ہوگا. قصاص کا جو لفظ ہم نے پڑھا، اس کا لفظی معنی ہم نے پڑھا تھا پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا، قصہ گوئی کرنا، قصہ سنانا. لیکن میں نے آپ کو واضح کیا کہ یہ شریعت میں ایک سزا کا نام ہے. وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے جرم کیا ہے. اب قصاص کی کیا صورتیں ہیں؟ نمبر 1، جان کے بدلے جان. نمبر 2، عضو کے بدلے عضو. اور نمبر 3، زخم کے بدلے زخم. اس بارے میں سورہ مائدہ کی آیت آتی ہے، آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص.
اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو قصاص کی یہ صورتیں ہیں کہ جان کے بدلے جان لی جائے، عضو کے بدلے عضو، اور اسی طرح سے زخم کے بدلے زخم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، قتل کرنے کی صورت میں۔ نمبر 2، کسی کا عضو ضائع کرنے کی صورت میں۔ نمبر 3، جب مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے معصوم ہو اور بے گناہ ہو تو قصاص واجب ہو جاتا ہے، یعنی کسی انوسنٹ کو قتل کیا گیا ہے تو اب قصاص لیا جائے گا۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قصاص ان صورتوں میں واجب ہوتا ہے تو لازمی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوں گی جن میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو وہ صورتیں یہ ہیں کہ اگر مقتول شادی شدہ زانی ہے یا مرتد ہے یا کافر ہے تو پھر قصاص نہیں، کیونکہ اس کا خون اس کے اپنے جرائم کے نتیجے میں ضائع ہے۔ اگر کوئی کرمنل ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے تو اب اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ کیونکہ اس کا خون اس کے اپنے جرائم کے نتیجے میں ضائع ہے۔ دوسری صورت جس میں قصاص واجب نہیں، اگر قاتل مسلمان اور مقتول کافر ہے تو قصاص نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی آتی ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے، کیونکہ کافر حربی ہوتا ہے۔ حربی یعنی دارالحرب کا باشندہ۔ دارالحرب کہتے ہیں ایسا ملک جس سے جنگ ہو سکتی ہے، دشمن ملک۔ لیکن اگر کافر ذمی ہو، ذمی جانتے کسے کہتے ہیں؟ ذمی کافر ایسا کافر ہے جو کسی مسلمان اسٹیٹ میں رہتا ہے اور وہ وہاں کا ٹیکس پیئر ہے۔ جیسے کہ مسلم ممالک میں اقلیتیں ہوتی ہیں تو وہ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، ان کا ٹیکس پے کرنا گورنمنٹ پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ ایسے کافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی کافر۔ اگر کوئی کافر ذمی ہو تو اس کا قصاص دیت یا عفو ہوگا، ٹھیک ہے؟ ویسے اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے اور مقتول یعنی جس کا قتل کیا گیا وہ کافر ہے تو قصاص نہیں ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ کس کافر کی بات ہو رہی؟ حربی کافر کی۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جو دارالحرب کا باشندہ ہو، یعنی ایسے ملک کا باشندہ ہو جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ لیکن اگر کافر ذمی ہوگا تو اس کا قصاص بھی ہوگا، دیت بھی ہوگی یا پھر عفو ہوگا۔ اب اگر دیت دی جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دیت کتنی ہے یہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ ایک مسلمان کی جتنی دیت ہے اس سے آدھی دیت کافر کی ہوگی۔ تیسری صورت جس میں قصاص واجب نہیں، اگر قاتل آزاد اور مقتول غلام ہو تو قصاص نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے، اس لیے کہ اس غلام کی حیثیت بالکل ان جانوروں کی سی ہے کہ جن کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، لہٰذا اس کی دیت اس کی قیمت ہے چاہے جتنی بھی ہو جائے۔ اس لیے اگر وہ مقتول ہے تو اس کے قتل کی صورت میں مالک کو
اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ واضح؟ ابھی تو فی الوقت کوئی غلامی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آزاد قاتل ہے اور اس سے غلام قتل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا لاس ہو جائے گا کہ غلام کا اسٹیٹس کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کا آپشن تو یہاں بند کر دیا گیا، یعنی جان تو نہیں لی جائے گی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو دیت دی جائے گی، اور دیت کتنی دی جائے گی؟ اس غلام کی جو قیمت تھی وہ اس کے مالک کو ادا کی جائے گی، لیکن قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے قرآن پاک کے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی آزاد بھی غلام کو قتل کر دے تو قاتل کو سزا ہوگی، لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی وضاحتیں احادیث میں ملتی ہیں کہ جس میں ہم پر کچھ اور بھی قانون واضح کیے جاتے ہیں، یعنی اس قانون کو مزید وضاحت دی جاتی ہے۔ اب یہاں اس حدیث کے ذریعے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو پھر دیت ہوگی، قصاص نہیں ہوگا، اور دیت بھی کیا ہوگی؟ اس غلام کی قیمت۔ فی الوقت تو کوئی غلامی نہیں ہے، تو یہ فقہ صرف فقہ ہی کی حد تک ہے۔ چوتھی صورت جس میں قصاص واجب نہیں، اگر قاتل مقتول کا والد ہو، ماں، دادا یا دادی ہو تو بھی قصاص نہیں۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد کے بدلے میں والد کو قتل نہ کیا جائے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور سنن ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے بیٹے کو ہی قتل کر دیا ہے تو اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، کیونکہ اولاد انسان کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اپنی دولت ہوتی ہے۔ کوئی اپنی دولت کو خود ہی ختم کر دے تو ویسے بھی وہ محروم ہو گیا، اور مزید کیا اس کو محروم کریں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا کس برابر ہے کہ انسان گویا اپنے آپ کو قتل کرے۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بعد جو انسان کو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے وہ اس کے لیے قصاص سے بھی بڑھ کر ہے۔ قصاص کی حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے۔ قصاص کن صورتوں میں مؤخر کیا جائے گا، یعنی پوسٹپون کیا جائے گا؟ اگر قتل کرنے والی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ وومن ہے، تو قصاص میں وضع حمل اور مدت رضاعت کا خیال کیا جائے گا، یعنی وضع حمل سے پہلے اور مدت رضاعت سے پہلے اس عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک عورت نے کسی عورت کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حاملہ ہے تو وضع حمل اور اپنے بچے کی کفالت سے پہلے سے قتل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حاملہ ہے تو وضع حمل اور اپنے بچے کی کفالت سے پہلے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ تو اس صورت میں قصاص پوسٹپون ہو جائے گا۔ کب تک پوسٹپون ہوگا؟ جب تک کہ ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اور رضاعت کا ٹائم یعنی دودھ پلانے کا ٹائم مکمل نہیں ہو جاتا۔ دوسری صورت، اگر قاتل نابالغ بچہ ہے یا مجنون ہے تو مجرم کو پابند رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں پر قید رکھا جائے گا۔ پھر کس چیز کا انتظار کیا جائے گا؟ کہ بچہ بالغ اور عاقل ہو جائے، اس کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بچوں کی بھی جیل ہوتی ہے، وہاں ان کو رکھا جائے گا، اور اسی طرح سے مجنون کو بھی قید میں ہی رکھا جائے گا، لیکن وہ ہاسپٹل نما ایک جیل خانہ ہوتا ہے جہاں پر ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو مجرم کو پابند رکھا جائے گا
کہ بچے کے بالغ ہونے یا مجنون کے افاقے کے بعد مقتول کے وارث چاہیں تو قصاص لیں یا دیت قبول کر لیں یا معاف کر دیں. قصاص، دیت اور معاف کرنے میں ان کو اختیار دیا جائے گا. تو مسلمان کے لیے قصاص لینا ثابت ہو جائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ قصاص لے یا دیت قبول کر لے یا پھر معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے دو چیزوں میں اختیار ہے، چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو یہاں جو دوسری صورت ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس نے کسی کو مار دیا ہے، تو جب تک وہ عاقل اور بالغ نہیں ہو جاتا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور اگر کوئی مجنون ہے تو اس صورت میں بھی اس سے بدلہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کا علاج نہ ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے. اور ایسی صورت میں بھی جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو وہ قتل یاد بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے یاد ہی نہ ہو. پورا کیس چلتا ہے، پھر اس پر گھر والوں کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ قصاص لے لیں یا پھر دیت لے کر معاف کر دیں یا پھر ایسے ہی معاف کر دیں. یہاں جو دیت کی بات ہوئی تو دیت سے مراد وہ مال جو خون کے عوض لیا جائے، اسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے. دیت کا حکم کیا ہے؟ دیت شریعت اسلامیہ میں ثابت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ النساء آیت نمبر 92 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو چیزوں کے درمیان اختیار ہے کہ اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دیت کس پر واجب ہے؟ جس نے کسی کو خود یا کسی طرح جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کے مال پر دیت ہوتی ہے. دیت کتنی ہونی چاہیے؟ اگر مرنے والا آزاد اور مسلمان تھا تو اس کی دیت 100 اونٹ یا 1000 مثقال سونا، مثقال 1.5 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے، یا 12,000 درہم چاندی، یا 200 گائے یا 2000 بھیڑ بکریاں ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والوں پر 100 اونٹ اور گائے والوں پر 200 گائے اور بکری والوں پر 2000 بکریاں مقرر کی تھیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا تعین کر دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرد قتل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12,000 درہم مقرر کی. یہ روایت سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں اور ترمذی میں آتی ہے. اسی طرح سے عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستاویز میں جسے تمام امت نے قبول کیا ہے یہ الفاظ ہیں اور سونے والوں پر 1000 دینار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیت کن کے ذمے ہے؟ تو دیت ددیال کے ذمے ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. دیت دینا ددیال یعنی جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ذمے ہے. جن چیزوں میں نصف دیت واجب ہوتی ہے یعنی آدھی دیت دی جائے گی، اس میں 1 آنکھ، 1 کان، 1 ہاتھ، 1 پاؤں، 1 ہونٹ، 1 خصیہ یعنی شرمگاہ پرائیویٹ باڈی پارٹ کو کہتے ہیں، 1 آئی برو اور عورت کا 1 پستان. یعنی اگر عضو کے بدلے کوئی دیت لینا چاہے، یعنی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، قصاص کیا ہے؟ اس شخص کی آنکھ پھوڑی جائے. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور دیت لینا چاہتا ہے تو دیت پھر کتنی ہوگی؟ آدھی دیت. 100 اونٹ کا آدھا کریں 50 اونٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 200 گائے ہے
تو 100 گائے، اسی طرح سے 2000 بکریاں ہیں تو 1000 بکریاں. ضروری نہیں ہے کہ انعام کی شکل میں ہی دیت دی جائے، جو اس کی پیمنٹ بنتی ہو وہ پیمنٹ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی 100 اونٹ بالفرض 1 کروڑ کے آتے ہیں بالفرض، تو دیت کتنی بنے گی؟ 1 کروڑ. اونٹ تو وہی رہتا ہے نا ہر دور میں، اس کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس کی قیمت کا حساب لگا کر قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اتنی فقہ جو بتائی جاتی ہے قصاص کے بارے میں، وہ اسی لیے کہ یہ وہ حد ہے جو اللہ نے نافذ کی ہے. اور اس حد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والوں، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے تاکہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو. جب قصاص کی سزا نافذ ہوگی تو قتل ناحق کو روکا جا سکتا ہے. جس کی بھی ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرے گا. اس طرح جب لوگ اس قصاص کی سزا کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، یعنی قاتل کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو وہ قتل کرنے سے خائف رہیں گے، ڈریں گے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قصاص کی سزا انتہائی ظالمانہ ہے. تو اگر یہ سزا اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو پھر اس شر کا دروازہ بند نہ ہوتا جو اس قاتل نے کھولا ہے. پھر آج ایک شخص جرأت کرے گا تو کل دوسرا جرأت کرے گا کسی کو مارنے کی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ تم قصاص کی سزا حد نافذ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور یہ بھلائی تمہیں تبھی سمجھ میں آئے گی جب تم عقل والے ہوگے. کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اولی الالباب، الباب کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں لب لباب پڑھتے ہیں، خلاصے کو کہتے ہیں. اب دماغ کو کیوں یہ لفظ دیا گیا؟ کیونکہ سارے جسم کا کنٹرول دماغ کے پاس ہے، یعنی ہمارے پورے جسم کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ ہے. اس لیے اولی الالباب کا یہاں ترجمہ عقل والے کیا گیا ہے. اور جب تم عقلوں کو استعمال کرو گے تو تمہیں اس قصاص میں بھلائی نظر آئے گی، زندگی نظر آئے گی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم ایسے کاموں سے بچ سکو، تم پرہیزگار بن سکو، تم متقی بن سکو. ٹھیک ہے جی. تو واضح ہے یہ ساری باتیں. آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.